السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، کبھی غم میں، کبھی پریشانی میں، کبھی حالات میں، کبھی مصیبتوں میں، کبھی تکلیفوں میں، کبھی صحت، کبھی زندگی، کبھی موت، کئی ساری مختلف آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مبتلا کیا ہے۔ لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور اپنے آپ کو ان باتوں میں اتنا گرا دیتی ہے اور ان باتوں کو اتنا سوچتی ہے کہ ان کے جو دیگر اور دوسرے کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہوتے، اور جن باتوں کو اگنور کرنا چاہیے ان باتوں کو دن بھر اپنے دماغ میں لیے پھرتی ہے، اور اسی ٹینشن میں اور اسی فکر میں ان کا جو کام دوسرا ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو پاتا۔ صحت متاثر ہوتی ہے، ہماری صحت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، دماغ اور ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے۔ آئیے ان 7 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ 7 چیزیں اگر اپنے اندر ہے تو ان کو نکال دیجئے۔ ان 7 چیزوں کے اپنے دماغ میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بالکل پرفیکٹ طریقے سے اپنے ہر دن کا ہر کام صحیح طریقے سے انجام دینے لگ جائیں گے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ بڑی پرسکون ہو جائے گی، اور ہمارا جو وقت ہے بہتر طریقے سے گزرے گا۔ ہمارا ہر کام ہر وقت پر ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور ہماری جو لائف ہے بہترین اور سکون والی ہو جائے گی۔ تو یہ 7 چیزیں سمجھ لیں اور ان کو اپنے اندر دیکھ کر کے اور ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر بات کو دل پر لگا لینا۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ذرا سا سخت لہجے میں بات کر دی، کسی نے تنقید کر دی، یا کسی نے سلام کا جواب دیر سے دیا، تو کئی دن تک اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر کے سوچتی رہتی ہے، اور بار بار ذہن میں وہی بات دہراتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اس نے میں سے اس طریقے سے بات کیوں کری، آخر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں خود یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن سامنے والا انسان ایک جملے کو اپنے دل پر بوجھ بنا لیتا ہے۔ اب اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، بھول گیا کہہ کر کے، اور اب آپ اس کی ایک چھوٹی سی بات کو اپنے دل پر اتنا لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کا ذہن کام کرنا چھوڑ رہا ہے، اور آپ کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ تو اس کو نکال دے، اور یہ جو چیز ہے نا، اور یہ جو مزاج ہے اس کو بالکل ختم کر دے۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے، اور کس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں کرنا ہے۔ ہمارا کام، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری تجارت یا ہماری پڑھائی یا ہماری مصروفیت، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے بس وہ کہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رشتہ داروں میں سے کہے، آس پاس میں سے کوئی بھی کچھ کہے، ہمیں اپنے کام سے کام مطلب رکھنا ہے۔ آدھا سے زیادہ 99% سکون ہمارا اس عمل سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ، اس طرح کے رویے اختیار کرے تو تم اسے معاف کر دو، اور معاف کرنا سیکھو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ چیز تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کچھ کہے یا ایسی بات کا معاملہ یا اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اسے معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اچھا، دوسری نشانی کہ ہر وقت مستقبل کی فکر کرنا، آئندہ کی فکر کرنا، کہ بعض خواتین یہی سوچتی رہتی ہے کہ اگر شوہر کی نوکری ختم ہو گئی یا شوہر کی نوکری نہیں لگی، اگر بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا، یا یہ بیماری آ گئی، یا اس طرح سے ہو گیا، کل کوئی مصیبت آ گئی، یا یہ ہو گیا، اس طرح یعنی کئی سارے فالتو کی باتیں دماغ میں آتی رہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر توکل کرے، اور اللہ نے آج جو نعمتیں دی ہے ان پر شکر ادا کریں، اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے جو کچھ دیا ہے ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا، آئندہ کی جو فکر ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ہاں، فکر اتنی کرنا ہے کہ ہمیں کس کام کو کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ زیادہ اس میں پریشان ہونا، الٹے سیدھے خیالات دل میں پیدا کرنا، عجیب و غریب باتیں سوچتے رہنا کہ اگر ہمارا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اس طرح سے، یہ ساری چھوڑو۔ وقتی طور پر اور اس وقت ہمارے لیے ہمیں کیا کام کرنا اس پر فوکس کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت عطا کرنے کے ساتھ کاروبار کے دروازے کھول دے گا، اللہ فراوانی کے دروازے کھول دے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ پر توکل تو کرے، اللہ پر توکل تو رکھے، آئندہ کیا ہوگا وہ جانتا ہے، ہمیں آئندہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فکر بھی کرنا ہے تو جو شریعت میں جو طریقہ ہے، جو صحیح انسان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے کے تعلق سے ہمیں اتنا ہی سوچنا ہے۔ اچھا، تیسری نشانی رات بھر سوچتے رہنا اور نیند کا نہ آنا۔ یہ نشانی
کہ بستر پر لیٹتے ہی دماغ تیز رفتاری سے چلنا شروع کر دیتا ہے اور ساری باتیں، پرانے واقعات، پرانی باتیں، مستقبل کی فکر شروع ہو جاتی ہے اور گھڑی دیکھتے دیکھتے رات گزر جاتی ہے اور کئی خیالات دل میں جنم لینا شروع کر دیتے، دماغ میں چلنا شروع کر دیتے۔ تو نیند پوری نہ ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ وضو کرے اور اگر نیند نہیں آتی ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے، درود شریف پڑھ کر کے، آیت کریمہ پڑھ کر کے یا دعا پڑھ کر کے چپ چاپ سو جائے، جلدی سونے کی فکر کرے تو یہ سارے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ جب ہم رات دیر تک سوتے ہیں یا ادھر ادھر اپنی جو طبیعت ہوتی ہے اس کو ادھر کی چیزوں میں جب مصروف رکھیں گے تو خیالات آئیں گے اور خیالات کی بنیاد پر طبیعت میں جو ہے خرابی اور طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوگا، چڑچڑاپن ہوگا اور اس سے ہماری صحت کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں ہماری لائف میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے ہم بستر پر جائیں تو فوراً آرام کریں اور ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے، درود شریف پڑھ لے، استغفار کر لے اور سورہ اخلاص پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے سپرد کر کے سو جائے۔ اچھا، چوتھی نشانی ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ آج کا دور یہ ہو چکا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش رکھیں۔ بعض خواتین اپنی پسند، اپنی صحت، اپنی خوشی کو قربان بھی کر دیتی ہے تاکہ ہر شخص ان سے خوش رہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آج کے دور میں۔ تو اپنی فکر کرے، اپنی صحت کی فکر کرے۔ ہاں، جتنا ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے تو اپنا اخلاقی فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنی صحت کا، اپنے وقت کا خیال رکھے اور ہر ایک کا جو اخلاقی ہماری طرف سے جو فریضہ بنتا ہے وہ انجام دے۔ اس کے بعد زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس طرح سے ہو جائے گا، یہ ہم سے اس طرح کرنا جو ہے، یہ معاملات اس طرح سے۔ زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور جو ظلم کرے گا، جو زیادتی کرے گا، جو نقصان پہنچائے گا اور آپ ذکر، اذکار، تلاوت قرآن ان سب اعمال کے پابند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ آپ کی طرف سے ان سے مقابلہ کر لے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ان کو کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے جو ہے معاملات کو نمٹ لے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے، آپ کو سمجھ لینا ہے۔ تو ہر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے وقت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں اور ہر کسی کی بات پر توجہ دینا، ہر کسی کی بات کو سوچنا کہ اس نے ایسا کہہ دیا، اس طرح کر دیا، یہ ایسا کر دے گا یا ایسا ہو جائے گا، یہ ساری فکریں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ اور جس نے اللہ کو راضی کر دیا اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے لیے بتلایا کہ آپ اگر اعمال پر ہے، صحیح نیک راستے پر ہے تو اللہ کے حوالے کر دے آپ لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے لیے جو ہے جو ہے آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لے گا۔ اچھا، ایک اور چیز کہ معمولی بات پر غصہ آنا یا فوراً رونا، یہ نشانی بڑی عجیب ہے کہ کبھی بچوں کی غلطی پر شدید غصہ آ جاتا ہے، کبھی شوہر کی معمولی بات پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے، کبھی گھر کے کسی کام میں معمولی خرابی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں، غصہ رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے، تو غصہ یہ چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں کرنا چاہیے کہ غصے کے وقت خاموش ہو جائے، پانی پی لے، اپنے جگہ چینج کر لے، اپنی جگہ تبدیل کر لے، اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب بھی غصہ آئے تو فوراً، یعنی کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا غصہ کنٹرول میں ہوگا اور فوری فیصلہ لینے کے لیے کوئی ہم غلط قدم نہ اٹھا لے، کوئی غلط بات ہم سے، ہماری زبان سے نہ نکل جائے غصے کی حالت میں، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے عبادت میں دل نہ لگنا، یہ ہوتا ہے کہ آدمی اور عورت جب دن بھر کے خیالات، ادھر ادھر کی باتیں، ساری چیزیں، یعنی ساری صفات اگر کسی عورت کے اندر ہو تو نماز بھی بڑی خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، نماز میں ادھر ادھر کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور روحانیت کے اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اپنی روحانی طاقت کو مضبوط بنائیں، اپنی نمازوں کو مضبوط بنائیں اور دل کا سکون حاصل کریں، اللہ کا ذکر اور اطمینان
جو ہے اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کریں، اور جتنی باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان پر کسی طرح سے کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صرف اللہ نے جتنا مقدر ہمارے لیے لکھ کر کے رکھا ہے، اور جتنا اللہ ہمیں چاہے گا اتنا عطا کرے گا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر ہماری ذلت کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر ہمیں عزت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ معاملہ تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنا یقین اپنا توکل اللہ کی ذات پر رکھیں، آپ اپنے آپ کو اصول کے دائرے میں رکھیں، اپنے آپ کو اخلاقی دائرے میں رکھیں، تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک ہے ہر وقت منفی سوچنا کہ ہر کام میں ناکامی نظر آتی ہے، ہر کام میں ناکامی نظر آتی ہے، ہر شخص پر شک ہونے لگتا ہے، ہر مسئلے میں صرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، امید ختم ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کی نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتا، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو انجوائے نہیں کر سکتا، ان سے وہ خوشیاں اور وہ فائدے نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو نکال دینے کی ضرورت ہے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔